يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد بن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. میرے اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی سب سے اہم سورت، جس کو قرآن کریم کا خلاصہ کہا جاتا ہے، پہلی سورت سورہ فاتحہ کی ایک آیت کی تلاوت کی. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر تیرا انعام ہوا، تیری نعمتیں ہوئی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غصہ ہوا اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو بھٹک گئے. آپ ذرا غور کریں، قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت، قرآن کریم کی سب سے پہلی دعا، قرآن کریم کی وہ سورت جس کے بارے میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو اے محمد 7 دہرائی جانے والی آیتیں سورت ہم نے عطا فرمائی اور عظیم قرآن ہم نے آپ کو دیا ہے. اور حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ ایسی صورت ہے کہ اس جیسی صورت اگلی کتابوں میں اتاری نہیں گئی، نہ توریت میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ صحف ابراہیم میں. اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم سورت امت محمدیہ کو عطا فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. اور ذرا غور کریں، ہم اس سورہ کو روزانہ اپنی فرض نمازوں میں اور ہر رکعت میں، تقریباً 19 رکعتوں میں اور ان کے علاوہ سنن اور نوافل، ہر رکعت میں ہمیں اس سورت کو پڑھنے کا حکم دیا گیا اور یہ دعا کرنے کا حکم دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اس دنیاوی زندگی میں سب سے زیادہ محتاج اگر کسی چیز کا ہے، ہدایت کا ہے. سب سے زیادہ محتاج، سب سے زیادہ ضرورت ہدایت کی ضرورت ہے. اگر انسان کے پاس کھانا پینا نہ ہو، رہنے کے لیے گھر نہ ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے سواری نہ ہو، دنیا کا کم از کم نقصان ہوگا، زیادہ سے زیادہ اگر کھانا پینا نہیں ہے تو مر جائے گا.
اتنا ہی ہو سکتا ہے دنیا کا خسارہ، زندگی کے بدلے میں موت. لیکن اگر ہدایت نہ ہو تو دنیا اور آخرت، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، آخرت، اس کا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان. فقد خسر خسرانا مبینا، اللہ نے کہا کہ جو شخص آخرت میں نقصان اٹھایا وہ سب سے کھلی اور سب سے بڑی خسارہ، سب سے بڑا خسارہ اور سب سے بڑا نقصان ہے. اس سے بڑھ کر گھاٹا کوئی اور نہیں ہے، اس سے بڑھ کر دھوکہ کوئی اور نہیں ہے. اسی لیے ہر رکعت میں یہ دعا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا. آپ یہ پوچھ سکتے ہیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں. ایمان لانے کے بعد پھر کون سی ہدایت اس کا یہاں ذکر ہوا ہے جس کے مانگنے کے لیے ہر رکعت میں ہمیں حکم دیا گیا؟ ایمان اور اسلام ایک عام بات ہے. اس کے بعد انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہر مسئلے میں اور ہر موڑ میں ہدایت کی اس کو ضرورت ہے. ہر موڑ میں دین کو صحیح پہچاننے کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے. صحیح طریقے سے پہچاننا کہ صحیح دین کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے. اور اسی طریقے سے انسان کو ضرورت پڑتی ہے روزمرہ کے معاملات میں، بیوی بچوں کے ساتھ، جی، اور کمپنی میں کام کرتے ہوئے، کھاتے پیتے ہوئے، حلال اور حرام کی تمیز اور صحیح ہدایت. ہر موڑ میں، ہر سانس میں انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے. اگر ہدایت نہیں ملی تو نعوذ باللہ وہ کسی بھی جگہ پر پھسل سکتا ہے اور نقصان اٹھا سکتا ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھتا ہے تو نعوذ باللہ اس سے بڑھ کر گمراہی اور کوئی نہیں. پھر انسان کی ہدایت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان حق کو پہچان لے، معرفت حق ہو جائے، یہ کافی نہیں ہے. عمل کی ہدایت کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق دے. قبولیت سے پہلے کہ عمل کی توفیق، کہ اللہ کی طرف سے عمل کی توفیق ملے. ہم جانتے ہیں والدین کی اطاعت کرنا، لیکن کتنا عمل کرتے ہیں؟ اللہ کی ہدایت چاہیے. ہم جانتے ہیں کہ نماز کتنی اہم ہے. جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، لیکن اس نماز کی ادائیگی، پنج وقتہ نماز کی پابندی، اوقات کا خیال، خشوع و خضوع، اس کے آداب اور شروط کا خیال، یہ ہر آدمی سے بغیر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ہر آدمی کو میسر نہیں. جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا ہے اس وقت تک میسر نہیں. تو یہاں پر ہدایت ایک تو علم اور معرفت کی ہدایت، اور دوسری ہدایت عمل کی ہدایت. اللہ سے ہم مانگی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم کا علم عطا فرما، صراط مستقیم پر عمل عطا فرما، صراط مستقیم پر زندگی پر قائم رکھ. موت ہوتے ہوئے یہاں سے دنیا سے زندگی سے منتقل ہوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر ہم مریں. اس کی بھی ہدایت یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی. اسی لیے ہر رکعت میں اس سورہ کو پڑھنے کا حکم دیا گیا. اور میرے بھائیوں، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما. صراط مستقیم یہ ایک ہے، کہیں نہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذِهِ صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ بالکل سیدھا راستہ ہے. اس سیدھے راستے کی تم پیروی کرو، اور بہت سارے جو راستے ہیں لوگوں نے بنا لیے ہیں دائیں اور بائیں طرف، ان کی تم پیروی نہ کرو. باطل کے راستے بہت ہیں. اللہ نے سبل کا لفظ استعمال کیا، پلورل کا لفظ. بہت سارے راستے، لیکن صراط یہ ہے، صراط مستقیم یہ ہے، اور باقی جو ہے غلط. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے زمین میں نقشہ کھینچا، ایک سیدھی لکیر آپ نے کھینچی، سیدھی لائن، اور آپ نے کہا کہ یہ راستہ میرا راستہ ہے اور جنت کو لے جانے والا راستہ ہے. پھر اس کے دائیں اور بائیں آپ نے بہت ساری لکیریں کھینچی اور کہا کہ ہر راستے پر شیطان ہے اور شیطان بہکا رہا ہے، بھٹکا رہا ہے. تو یقین ہونا چاہیے
کہ اللہ کا سیدھا راستہ ایک ہے اور باقی راستے باطل ہیں، غلط ہیں، اور اس راستے کو پہچاننا اور اس پر عمل کرنا، اس کی طرف دعوت دینا، اس پر پابند رہنا، یہی سچے مومن کی نشانی ہے۔ ورنہ کسی بھی جگہ اگر پھسل گیا تو نعوذ باللہ دنیا اور آخرت کا خسارہ اور دنیا اور آخرت کی ناکامی ہے۔ تیسری بات میرے بھائیوں، الحق قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ یاد رکھو، کہہ دیجئے کہ حق تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، حق تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں۔ قل الحق من ربکم، حق بات، بالکل صحیح بات، بالکل سیدھی بات، جس میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی نہیں، وہ کہاں سے ہے؟ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، انسان کا بنایا ہوا نہیں، کسی کی فکر اور کسی کی سوچ نہیں، کسی کے نظریات نہیں، کسی کے افکار نہیں۔ اگر انسان اپنی طرف سے کچھ سمجھ لیتا ہے دین کے تعلق سے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو نعوذ باللہ وہ باطل ہے جب تک قرآن اور حدیث کی کھلی دلیل اس کی تائید نہیں کرتی۔ تو صراط مستقیم جو کہ حق ہے، یہ کس کی طرف سے ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ کہہ دیجئے کہ صحیح جو حق ہے، the truth، وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا۔ ہم نے ظالموں کے لیے جو حق کا راستہ چھوڑتے ہیں، جی حق کا راستہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں یا جانتے ہوئے اس کو اپناتے نہیں، ہم نے ان کے لیے ایسی دوزخ تیار رکھی ہے، أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، کہ جس کے دیوار بندھے ہوئے ہیں، وہاں سے وہ نکل نہیں سکتے، اور ان کو ایسا پانی پلایا جائے گا جیسے کھولتا ہوا تیل ہے، اور اس تیل کا، اس پانی کا پینے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ چہرہ جو ہے نعوذ باللہ سوکھ جائے گا، چہرہ کالا ہو جائے گا پینے کا نتیجہ۔ تو میرے بزرگوں بھائیوں، الحق من ربکم، الحق اللہ کے پاس ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ۔ حق اگر لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرتی، لوگوں کی خواہشات کا خیال کرتی، تو زمین اور آسمان میں جو بھی ہیں سب بگڑ جاتے۔ تو حق اللہ تعالیٰ کی وحی میں ہے، انسان کی سوچ میں نہیں، انسان کے عقل میں نہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ، کہہ دیجئے میں آپ کو ڈراتا ہوں وحی کے ذریعے، وحی کے ذریعے میں ڈرا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، یہ میری رائے نہیں ہے، یہ میرا اپنا اجتہاد نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفسانی خواہش سے بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ صراط مستقیم ایک ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے سوا اگر کوئی دوسرا راستہ ہے تو نعوذ باللہ وہ صراط مستقیم نہیں ہے، اور صراط مستقیم اگر نہیں ملے تو نعوذ باللہ انسان دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ تو اب یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ صراط مستقیم کیا ہے، وہ صراط مستقیم کیا ہے۔ اللہ نے جو بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، قرآن اور حدیث، یہ صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ۔ قرآن اور حدیث، اس کے بغیر اگر انسان اپنی طرف سے دین میں کوئی چیز داخل کرتا ہے تو نعوذ باللہ وہ دین میں قبول نہیں کیا جائے گا، وہ مردود ہوگا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ جتنی نئی نئی چیزیں ہیں دین میں وہ بدعت ہے۔ دین میں آپ نے ماشاءاللہ اتنا خوبصورت سینٹر بنایا، لوگوں کے لیے نماز پڑھنے اور دین کی تعلیم اور تربیت دینے کا ایک ذریعہ بنایا، اللہ جزائے خیر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے وسائل نہیں تھے،
یہ تعلق اس کا دنیا سے ہے کہ آپ ضرورت کے لیے کہ لوگ اطمینان سے یہاں عبادت کریں جی، اور اطمینان سے اللہ تعالیٰ کی کتاب پاک، کلام پاک کی تلاوت کریں، دین سیکھیں، اس کے لیے ضروری وسائل آپ نے مہیا کیے. یہ جو ہے اس کا تعلق دین سے نہیں دنیا سے ہے. حالانکہ آپ نے دین سیکھنے اور دین سکھانے کے لیے بنایا، اس کا ثواب انشاءاللہ اللہ آخرت میں دے گا. لیکن یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فین نہیں تھا، اے سی نہیں تھی، ایسی دیواریں نہیں تھیں، ایسے کارپیٹ نہیں تھے، یہ کیسا ہوگا؟ یہ تو بدعت ہے. نہیں، بدعت نہیں، اس کو بدعت نہیں کہتے. بدعت وہ ہے جس میں دین میں آپ کسی نئی چیز کو آپ ایجاد کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منا رہے ہیں اور ثواب کا کام سمجھتے ہیں، کار ثواب سمجھتے ہیں. بدعت. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سے پہلے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سے زیادہ محبت کرتے تھے. اور اگر یہ برتھ ڈے منانا، میلاد النبی منانا جائز ہوتا تو ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوتے، کیے ہوتے، صحابہ کیے ہوتے، تابعین کیے ہوتے، تبع تابعین اور ائمہ کرام کیے ہوتے. لیکن انہوں نے نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، دین میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں. تو بدعت من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے اس معاملے میں، دین کے معاملے میں اگر کوئی شخص نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے تو اس پر مردود. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کل منا یؤخذ منه ويرد الا صاحب هذا القبر صلی اللہ علیہ وسلم. ہم میں سے ہر ایک کی بات مانی جائے گی اور اس کے بعد ریجیکٹ کر دی جائے گی، واپس کر دی جائے گی، سوائے یہ قبر والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدینے میں آپ تھے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے. تو قرآن اور حدیث، اس کے مقابلے میں لوگوں کی عادات، لوگوں کے اطوار، زمانے سے اس پر ہم عمل کرتے آ رہے ہیں. ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، فلاں امام صاحب نے کہا ہے. جب قرآن اور حدیث سے کوئی بات ٹکراتی ہے تو ان کے احترام اور ان کی عزت کا مسئلہ ایک طرف. ہم اماموں کو گالی نہیں دیتے، ہم علماء کو گالی نہیں دیتے. ہم گناہ سمجھتے ہیں اماموں کو گالی دینا اور علماء کو گالی دینا، ان کی بے عزتی کرنا. کیونکہ علماء کا احترام دین کے احترام کی وجہ سے ہے، دین کی عزت کی وجہ سے ہے. لیکن آپ ان کے احترام کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو، آپ کی سنت کو پامال کر رہے ہیں جی، آپ کی سنت کو بدعت بنا رہے ہیں اور بدعت کو سنت کر رہے ہیں. یہ اسلام میں جائز نہیں، یہ اسلام میں جائز نہیں. احترام ایک جگہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سر و آنکھوں پر. قرآن اور حدیث، میرے بھائیوں، اکثر لوگ قرآن کو مانتے ہیں. آج کے زمانے میں میں نے اس لیے یہ موضوع اختیار کیا کہ نعوذ باللہ باطل فرقے بہت ہیں اور لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے، انٹرنیٹ گوگل کو اپنا ٹیچر اور اپنا استاد مان کر یا نبی کا مقام دے کر نعوذ باللہ جو بھی وہ کہہ رہا ہے اس کی بات مانتے ہیں. سب سے بڑی گمراہی ہے یہ، سب سے بڑی گمراہی اور گمراہی کا سبب ہے. دین سیکھنا ہے، علماء سے سیکھنا ہے. اس دین کو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اتارا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کے استاد، صحابہ تابعین کے استاد، تابعین تبع تابعین کے استاد اور تبع تابعین ائمہ کرام کے اساتذہ. یہ سلسلہ ایسے آ رہا ہے. آج کوئی بھی مسئلہ ہم ڈالتے ہیں، گوگل میں دیکھتے ہیں کیا ہے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں بالکل صحیح ہے، ہمارے دماغ میں یہ بات آ رہی ہے، فلاں صاحب کی بات ہمارے دماغ میں نہیں آ رہی. نعوذ باللہ. اس سے بڑھ کر گمراہی اور کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کے دماغ میں یہ حدیثیں نہیں آ رہی ہیں یا حدیثیں ان کی نظر میں قرآن کریم سے ٹکراتی ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر کلام پاک کا نزول ہوا وہ کہتے ہیں اور انہوں نے کیا ہے، سنت کا نام وہی ہے. کیسے قرآن کریم سے جو ہے وہ اپوزٹ ہو سکتا ہے یا قرآن کریم سے کنٹرڈکشن ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. قل لو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. کہہ دیجئے اگر یہ دین
اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سارا اختلاف ہوتا، بہت سارا اختلاف. لیکن نہیں، یہ دین اس کا جز اس کے کل سے جڑا ہوا ہے اور قیامت تک یہ دین محفوظ رہے گا. لوگ جتنا بھی اس کو بگاڑنے کی کوشش کریں، قیامت تک یہ دین محفوظ رہے گا، اس کی اصلی شکل میں محفوظ رہے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی گارنٹی تھی. کتنے ایسے لوگ ہیں جو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں کو اس وجہ سے نہیں مانتے کہ نہیں، ہم مغرب کا طریقہ وہ زیادہ اچھا ہے، ویسٹرن کنٹریز کا جو سسٹم ہے وہ زیادہ ہم لوگ فالو کر سکتے ہیں، اس میں ہماری کامیابی ہوگی. نعوذ باللہ. نہیں، لن يفلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. اس امت کا آخری فرد اسی طریقے سے سدھر سکتا ہے، اسی طریقے سے کامیاب ہو سکتا ہے جس طریقے سے اس امت کا پہلا فرد کامیاب ہوا تھا. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے راستے پر چل کر اسی وقت ہم دین کو صحیح شکل میں سمجھ سکتے ہیں اور اللہ کو خوش کر سکتے ہیں. لیکن آج انٹلیکچوئل مسلمز کیا بھائی؟ روشن خیال. کیسے روشن خیال؟ جو دین کو اپنے سوچ اور اپنے دماغ سے جو ہے دین کے لیے لباس پہناتے ہیں، دین کی تعبیر اپنے طریقے سے کرتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگو، تمہاری طرف سے ایک برہان، ایک بہت بڑی دلیل، کلیئر وٹنس اللہ کی طرف سے آیا ہے، تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے. وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے آپ کی طرف واضح نور کو، روشنی کو اتارا ہے. برہان سے مراد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور نور مبینہ سے مراد، انزلنا الیکم نور مبینہ سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم، یہ وحی الہی، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آج کیا کہتے ہیں جو لوگ، جو بہرا ہیں، اسماعیلیہ، جو برہان الدین ربانی کو اپنا امام سمجھتے ہیں، اس کے فوٹو کے پیچھے قد جاءکم برہان من ربکم لکھ کر کہتے ہیں کہ یہ برہان. دین کی کس طریقے سے غلط تعبیر اور غلط مطلب نکالا جا رہا ہے، کس طریقے سے اپنے منمانی باتوں کو دین کے نام سے پیش کیا جا رہا ہے. کتنی جماعتیں مسلمانوں کی خیر و فلاح و بہبودی کے لیے کام کرتی ہیں، لیکن میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا جن جماعتوں کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں یہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق کام کر رہے ہیں، یا آپ نے دیکھا کہ جو ہے ہم کوئی بات پسند آئی، ہماری نظر میں وہ چیز اچھی لگی اور ہم ان کے پیچھے لگے؟ بہت بڑی گمراہی میرے بھائی. علماء کے ساتھ رہیے، علماء حق کے ساتھ رہیے، دین حق کو صحیح طریقے سے سیکھنے کی کوشش کیجئے، اس پر عمل کیجئے، ورنہ دنیا اور آخرت آپ دھو بیٹھیں گے، دنیا اور آخرت کا خسارہ ہوگا والعیاذ باللہ. قرآن اور حدیث. تیسری ایک اہم بات کہ قرآن اور حدیث ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے، لیکن قرآن اور حدیث اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کی سمجھ کیسی ہوگی؟ کیا آپ اپنی سمجھ سے سمجھیں گے، یا ہے کہ اس کو اس طریقے سے سمجھیں گے جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے، جن پر دین کو مکمل کیا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہا گیا کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دی اور تمہاری نعمت کو میں نے پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین میں راضی ہو گیا. دین اس وقت مکمل ہو گیا ہے، آج کی بات نہیں ہے. تو 1300 سال کے بعد، 1400 سال کے بعد جو نئے نئے فتنے، جو نئے نئے فرقے، جو نئی نئی جماعتیں اور جو نئے نئے گروپ آئے ہیں اور نئے نئے فکریں دے رہے ہیں، نعوذ باللہ. کوئی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ زکات دینے کے بعد دوسری مرتبہ مال میں زکات دینے کی ضرورت ہے. کوئی صحابہ رضی اللہ عنہم کو گالی دیتا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم کو نشانہ بناتا ہے اور کہتا ہے کہ صحابہ میں صرف 6 صحابہ یہ صرف مسلمان تھے، باقی صحابہ مرتد ہو گئے. جی نعوذ باللہ. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے شاگرد مرتد، آپ کے ساتھی مرتد، انہوں نے دین کو نہیں سمجھایا اور آپ نے دین کو اچھا سمجھایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، آپ نے دین کو نہیں سمجھایا. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی دوستوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے.
یہ لوگ جو صحابہ میں طعن و تشنیع کرتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ لوگ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشنیع کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طعن دے رہے ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں یہ ایک ایسا آدمی جس کے سارے دوست برے۔ کتنی گمراہی ہے میرے بھائیوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان سے بڑھ کر صحیح طریقے سے دین کو سمجھنے والا کوئی نہیں، اور اسی لیے اللہ سارے صحابہ کے بارے میں کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سارے صحابہ سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ جنت کی سرٹیفکیٹ جی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک صحابی سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ یہ سرٹیفکیٹ کوئی نوبل پرائز نہیں ہے جہاں جھوٹوں کو سچا، جہاں ظالموں کو انصاف پسند اور امن پسند کہا جاتا ہے، نہیں۔ یہ کون؟ اللہ تعالیٰ نے سات و آسمان کے اوپر سے سرٹیفکیٹ اتاری صحابہ کے ہاں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو گئے اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس سے بڑھ کر شہادت کس کی ہو سکتی ہے؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے دین کو صحیح طریقے سے سمجھا، اس پر عمل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شہادت دی۔ صحابہ کے غریب کی تعریف کی گئی، صحابہ کے امیر کی تعریف کی گئی، صحابہ کے مردوں کی تعریف کی گئی، صحابہ کے بچوں کی تعریف کی گئی، ان کے عورتوں کی تعریف کی گئی۔ قرآن کریم میں جہاں بھی مومنین کی تعریف ہے، وہ سب سے پہلا جو معاشرہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا معاشرہ ہے، وہ مراد ہے۔ تو میرے بھائیوں، صراط مستقیم، سیدھا راستہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جس پر قائم تھے۔ انہوں نے جو دین کو سمجھا، یہ وہ حق ہے، وہ صراط مستقیم ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نئی چیز اگر آ رہی ہے تو نعوذ باللہ یہ باطل ہے، اور اس کے باطل ہونے میں ذرا بھی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین حق سمجھنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو حق کی شکل میں دیکھنے، اس کو اپنانے اور عمل کرنے اور اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل کی شکل میں دیکھنے اور اس سے دور رہنے اور دور رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین، الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وأهم وأتم وأكبر۔ قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى